الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق الله العظيم. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے. اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چلتی پھرے اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو. لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی میں گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے
کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر۔ ان ایمان والوں نے کہا بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ وہ مغرور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا کہ صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اونتے پڑے رہ گئے۔ اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور فرمانے لگے اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف کی آیات 73 تا 79 ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالی شانہ نے قوم سمود کا ذکر فرمایا اور یہ سب حقائق سچے واقعات مکہ المکرمہ میں حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان منکرین کو سنا رہے ہیں جو بعین ہی ان ہلاکت یافتہ اقوام کے نقش قدم پر اللہ اور رسول کے پیغام کو ٹھکرانے والے منکرین اور اس سے بھی آگے تمسخر اور مذاق اڑانے والے تھے کہ یہ باتیں سچی سچے رب کی پوری ہو کر رہنے والی ہیں جیسے پہلے ہوا تھا، لیکن تمہیں عبرت چاہیے کہ تم بچ جاؤ۔ غور کرو، جس چیز کا انجام ہلاکت اور بربادی ہو، انسان کی عقل بھی اس کی فطرت میں اسے روکے اور پھر خیر خواہی کرنے والا منع کرے تو رک جانا چاہیے۔ کفر سے، شرک سے، نافرمانی سے، زمین میں فساد برپا کرنے۔ مفسرین ارشاد فرماتے دو قوموں کا پہلے ذکر ہوا، قوم نوح۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں ان کی محنتوں کا 950 سال، 50 سال کم 1000 سال کو سمجھایا گیا۔ نسل بعد نسل ماننے نہیں، کفر پر جمے رہے، سوائے 70-80 مرد عورت، اور انہیں ہی رب نے نجات دی، کشتی نوح میں سوار کیا۔
काफिरों का बीज बूटा खत्म कर दिया, उखेड़ कर रख दिया। अल्लाह फरमाते हैं मैं किसी की पिछाड़ी से और बदला देने से थोड़ा डरता हूँ, मैं तो रब्बे कायनात, उसका तो मुकाबला मुसव्वर ही नहीं। लिखा है नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटों में से 3 ईमान लाए थे, वो भी उस कश्ती में मुसलमान थे। उनकी आगे नस्ल साम हाम यापस चली, तो इसी नस्ल में एक बड़ी कौम पैदा हुई जिसको आते कुल्ला कहते हैं। यमन के इलाके में, अभी आप नाम यमन का सुनते रहते हैं, ये लोग आबाद थे। इनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया। कौम नूह की तरह ये कुफर पर जमे रहे और एक लंबा जमाना जो था, अल्लाह ताला शानहू ने इन्हें ढील दे रखी थी, लेकिन कुफर की इबादत में दिलाकर हलाक और बर्बाद हुए। अल्लाह पाक फरमाते हैं लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, ऐसे तनोमंद, तवाना, मजबूत, लंबे तड़ंगे। यहाँ तक लिखा मुफस्सिरीन ने कि एक बड़े दरख्त को शाखों से पकड़कर झटका देते, जड़ों समेत निकाल कर बाहर फेंकते। अल्लाह ने ऐसी कुव्वत बख्शी, लेकिन ये कुव्वत उनके काम ना आई। अल्लाह के अजाब का शिकार हुए। 8 दिन मुसलसल तेज तरीन हवा आंधी ने इन्हें पटक पटक कर मारा और यूं पड़े थे मरे हुए, जैसे खजूर को नीचे से काटा गया उसके तने पड़े। बचे सिर्फ वो चंद अफराद जो हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत पर अमल पैरा होकर ईमान लाए। ईमान ही इंसान को बचाता है। ये तीसरी कौम हादे सानिया कहलाती है और कुरान ने इनको कौम समूद भी कहा है। मक्का के रहने वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के लोग, वो अक्सर ताजिर पेशा, उनके 2 बड़े तजारती सफर होते थे, एक गर्मी में, एक मौसम सरना का उनका सफर। उनमें से एक सफर वो मक्के से मुल्क शाम की तरफ करते थे, तो रास्ते में इस कौम के खंडरात में से गुजरते थे। ये कौम समूद जिनकी तरफ सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम पैगंबर बनाकर भेजे गए, कुफ्र और शिरक पर, बुत परस्ती पर आकर दम तक अड़े रहे। कहते थे अगर तू अल्लाह का पैगंबर है तो हमारे सामने ये पहाड़ की बड़ी चट्टान फटे और उसमें से ऊंटनी जिंदा निकले, हम आंखों से देखें और वो बच्चा जने, फिर तो हम कहेंगे कि तू सच्चा है, रब का पैगंबर है। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने उनको ये मौजज़ा अता किया। कौम समूद के सरदार और लोग सामने खड़े हैं और वो चट्टान फटी, उसके अंदर से एक ऊंटनी अल्लाह ने पैदा की। ऊंटनी ने बच्चा जना, तो फरमाया सालेह अलैहिस्सलाम ने कि ये अल्लाह की तरफ से मौजज़ा तन पैदा हुई है। वो डील डोल में बड़ी थी आम जानवरों, दूसरे जानवर उससे डरते थे और फिर वो जब कुएं पर पानी पीने जाती
کوئی اور جانور قریب نہیں آتا تھا، تو ان کے جانور کچھ پیاسے رہنے لگے، انہوں نے کہا کہ اونٹنی کو مار ڈالو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے یہ جسارت کی تو پھر تمہارے اوپر رب کا عذاب آ جائے گا، تم مر مٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اور نشانی بھی بتائی۔ ان ظالموں میں ایک تھی ذات نامی آدمی بدماش تھا، اس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور اسے مار ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر اب رب کا عذاب آنے والا ہے، نشانی یہ ہوگی کہ ایک دن تمہارے سب کافروں کے رنگ پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہاری رنگت بالکل سرخ خون جیسے تمہارے چہرے دکھائی دیں گے، اور تیسرا آخری دن تمہارے منہ سب کے کالے ہو جائیں گے، بالکل کالے ہو جائیں گے۔ ان ظالموں پر رب کا عذاب آیا، قوم ثمود پر۔ قرآن نے تفصیل بیان کی ہے، میدانی علاقوں میں بڑے بڑے محلات، رہائش گاہیں بڑی صاف ستھری مضبوط بنانے کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے گھر بنا دیتے۔ آج تک اس قوم کے کھنڈرات ہوا وہی جو اللہ کے سچے پیغمبر نے بتایا تھا، دن آ گیا، رنگ پیلے ہو گئے، اگلے دن سرخ، اور تیسرے دن اپنے چہروں کو کالا دیکھ کر بھی باز نہیں آئے، اتنے کفر میں پکے تھے۔ زلزلہ آیا، ہر چیز کو زمین نے ہلا کر رکھ دیا، اوپر سے جبرائیل کو حکم ہوا، ان کی ایک سخت ترین آواز چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سارے کافر مر گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ وہ جو ان کی رہائشیں تھیں، محلات تھے اور پہاڑوں کو تراش کر بنائے ہوئے مکانات تھے، ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، آج اس زمانے میں بھی موجود ہے۔ مفسرین نے صراحت فرمائی ہے کہ ان کھنڈرات سے مکے کے کافر شام کے تجارتی سفر کے دوران گزرتے۔ اب یہ سارا احوال ان کا ہم کو دیکھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ ان جیسا انجام تمہارا بھی نہ ہو، مسلمان ہو جاؤ۔ بہت تھوڑے 100-150 لوگ مسلمان ہوئے، باقی ہزاروں کی مکے کی آبادی ایمان نہیں لائی، الٹا پیغمبر اور اہل اسلام کو سابقہ کافروں کی طرح ان کا جینا آرام کیا، حکم آیا کہ ہجرت کر جاؤ۔ اور جب نبی ان لوگوں میں سے نکل گئے تو اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ تب 2 ہجری میں ان کے بڑے بڑے سردار 70 مارے گئے ایک ہی دن، اور 70 قید بھی ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے، بد انجامی پیش آئی، پھر نہیں باز آئے، اگلے سال پھر جنگ کو تیار ہوئے۔ اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں کہ ہماری نصیحت کو جو پیغمبروں کی زبان سے پہنچے انسانوں تک بچتے وہی ہیں، تھوڑے ہوں یا جتنے بھی، جو ایمان لے آئے، بات کو مان لیں، نصیحت پر عمل کریں، فائدہ اسی کو ہے، اور قرآن سارا ہی نصیحت ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ فائدہ صرف مسلمان کو ہے کہ وہ دل و جان سے مان کر قبول کر کے تو اللہ کی بات مانتے ہوئے زندگی گزارنا، یہی سب سے بڑی کامیابی دنیا آخرت کی ہے۔ اللہ پاک کامل ہم سب کو نصیب فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی والی باری۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا کر، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر، سب مسلمانوں کو دین کی پوری سمجھ عمل کی توفیق عطا۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ بیتہ اجمعین۔